الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں جھوٹوں کے متعلق ارشاد فرمایا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جس پر لعنت ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دور ہو جانا۔ اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دور ہو جائے تو اس کے ایمان کا بھی خطرہ ہے کہ اس کا ایمان برباد کر دیا جائے اور اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے اور جنت سے دور کر دیا جائے۔ ممکنات میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دور ہو جانا دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بننا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لعنت فرما دی۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت فرما دے وہ رحمت سے دور، دنیا اور آخرت میں اس کے لیے ذلت اور رسوائی اس کا مقدر۔ جس پر اللہ لعنت فرمائے اللہ کے فرشتوں کی اس پر لعنت، جس پر اللہ لعنت فرمائے اللہ کے انبیاء و رسول کی اس پر لعنت، جس پر اللہ تعالی لعنت فرمائے اللہ تبارک و تعالی کی تمام مخلوق کی اس پر لعنت، اور لعنت کرنے والوں کی بھی اس پر لعنت۔ اب میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے والا ہوں جس وجہ سے میں نے آپ کو یہ آیت مبارکہ پیش کی، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ میں ایسے ہی آپ کو جھوٹے کذاب وہ دکھانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو جو ویڈیو دکھانے والا ہوں، آڈیو کلپ، وہ ہے غیر مقلد وہابی عالم ابو یحییٰ نور پوری، جو غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کا چیلا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے نہ تو قرآن سے کوئی تعلق ہے نہ اسے کوئی حدیث سے تعلق ہے، بس جو غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے کہہ دیا اس کی ہاں میں ہاں، اس کی جی میں جی ہے، ہر وقت کرتا رہتا ہے، قرآن کے خلاف ہو حدیث کے خلاف۔ گویا کہ اس کے نزدیک قرآن و حدیث جو ہے نا وہ بعد میں ہے، اور غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کی بات، اس کا قول اس کے لیے پہلے۔ اور اپنے فرقے والوں کی بات اگر جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو اسے مانتے ہیں۔ حالانکہ ان کا دعویٰ ہے اہل الحدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور دونوں کے خلاف ہی ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے اس ابو یحییٰ نور پوری کا یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیے۔ اگر کسی غیر معتبر شخص کی روایت کو تم نے قبول کر لیا، دنیاوی معاملات میں بھی تم ندامت کا سامنا کرو گے، تم شرمندہ ہو جاؤ گے۔ جیسے دین کے بارے میں جھوٹے لوگوں کی، غیر معتبر لوگوں کی روایات کو ماننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جانتے بوجھتے جھوٹ میری طرف منسوب کرتا ہے، وہ میرے ذمے لگاتا ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، پھر بھی وہ میری طرف منسوب کرتا ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم۔ ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرما لی، اس میں اس نے حدیث مبارکہ پیش کی ہے کہ جو جھوٹی روایات وغیرہ پیش کرے، جھوٹی روایت یا حدیث وغیرہ پیش کرے جو جھوٹی ہو، تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس نے بیان کیا حدیث مبارکہ، کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے، یعنی جھوٹ باندھے، جو بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ فرمائی ہو، نہ کی ہو، آپ سے ثابت نہ ہو، اور اسے معلوم بھی ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات جھوٹ منسوب ہے، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔
یہ حدیث رسول انہوں نے پیش کر دی. کون؟ ابو یحییٰ نور پوری، جو اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی پی ایچ ڈی کی بھی انہوں نے، عالم ہے یہ اس حوالے سے. تو اب اہل الحدیث ہیں. اب انہوں نے بیان کر دی حدیث مبارکہ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے اور اسے معلوم ہو گئی یہ جھوٹ ہے، تو اس کا ٹھکانہ حدیث کے مطابق کیا ہے؟ جہنم ہے. یہ حدیث انہوں نے تسلیم کی، مانی اور درست ہے. ٹھیک ہے، اب حدیث کے اگینسٹ، حدیث کے خلاف یہ کس طرح چلتے ہیں؟ دوسرا کلپ آپ کو دکھا رہا ہوں. ایک تو خود غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری بھی اس میں موجود ہے، اس کا استاد. ٹھیک، اور دوسرا اس کا چیلا خود جس نے ابھی حدیث پیش کی ہے، وہ خود. اب دونوں گفتگو کیا کر رہے ہیں یہ آپ نے غور سے سماعت فرمانی ہے. ٹھیک ہے، ویڈیو کلپ دیکھیں. پچھلے سال کی بات ہے، ہمارے برادرم محترم علامہ توصیف الرحمان راشدی حافظ اللہ تعالی، انہوں نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے دفاع میں ایک سیریز جو ہے وہ شروع کی. اس دوران چند ایسی روایات بھی انہوں نے پیش کر دی کہ جو ضعیف تھیں یا ضعیف موضوع تھیں یا من گھڑت تھیں. جو عثمان بن مناقب میں ذکر ہو مشکوٰۃ شریف کے اندر ان کو بیان کر دیا. تو ایک غافری جو ہے نا جی وہ بکھر پڑا، آپ دیکھو جی ضعیف حدیثیں ہیں جی، زبیر ضعیف ہے، مولانا اس کو موضوع کا، فلان اس کو ضعیف کا. وہ بھائی بات یہ ہے، آپ دیکھیں مجموعی طور پر عثمان بن عفان کے بارے میں جو انہوں نے بیان کیا وہ کیا ہے. اگر دو چند ضعیف موضوع روایات بیان کر دی، اس سے یہ تو نہیں کہ عثمان بن عفان کی شان میں غلو کرتے ہوئے بیان کی ہیں. یہ ویڈیو کلپ بھی آپ نے ملاحظہ فرما لیا. انہوں نے کیا کیا؟ توصیف الرحمان نے ایک بیان میں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے جھوٹی اور من گھڑت گڑی ہوئی حدیث بیان کی جو حدیث رسول نہیں تھی. ٹھیک ہو گیا. کسی نے اس کے متعلق سوال کر لیا کہ بھئی حدیث کا حوالہ دیں، یہ حدیث کہاں پر ہے؟ ایسی تو کوئی حدیث ہی نہیں ہے. تو توصیف الرحمان اس کا حوالہ دینے سے عاجز رہا، کیونکہ وہ حدیث تھی ہی نہیں، من گھڑت موضوع تھی. موضوع حدیث اسے کہتے ہیں جو گڑی ہوئی ہوتی ہے، جھوٹی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کی ہوئی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں موضوع حدیث. یہ محدثین کی ٹرم ہے، ٹھیک، ان کی اصطلاح کے اندر. تو اب جب توصیف الرحمان اس کا حوالہ حدیث کا نہیں دے سکا تو یہ معلوم ہو گیا کہ حدیث من گھڑت، جھوٹی اور موضوع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی منسوب ہے، یہ ثابت نہیں ہے. تو اب یہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری اور اس کا چیلا ابو یحییٰ نور پوری اس بات کو جانتے ہیں کہ توصیف الرحمان نے جو حدیث بیان کی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنے میں، وہ جھوٹی، موضوع، من گھڑت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. تو ایسی حدیث پیش کی، ان کو معلوم ہے کہ جھوٹی ہے. تو اب بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ بھئی انہیں توصیف الرحمان صاحب کو معلوم نہیں تھا، ان کی تحقیق نہیں تھی، ان کے علم میں نہیں تھی، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ اپنا رجوع ریکارڈ کرائیں اور اسے معذرت کریں. ٹھیک، یہ کہنے کے بجائے انہوں نے اس کی تائید شروع کر دی. معلوم ہے کہ جھوٹی حدیث ہے، من گھڑت ہے، گڑی ہوئی ہے. اس کے متعلق اور خود تسلیم کر رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان بیان کر رہے تھے، تو اس میں دو چار اگر موضوع، من گھڑت، ضعیف حدیثیں بیان کر دی، جھوٹی، موضوع، من گھڑت دو چار حدیثیں بیان کر دی، تو اس میں یہ نہیں کہ انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں غلو کر دیا. جناب ابھی تو آپ کا خود بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات جھوٹ منسوب کرے جو حضور سے ثابت نہ ہو، جو حضور نے نہ کی ہو، اور اسے معلوم بھی ہو کہ جھوٹی ہے، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. تو لہٰذا آپ اس بات کو کہہ بھی رہے ہیں کہ جھوٹی، من گھڑت موضوع روایت بیان کر دی تو اس میں کوئی غلو نہیں ہو گیا. اگر غلو نہیں ہے تو پھر یہ جھوٹی بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو آپ کو اصلاح کرنی چاہیے تھی. آپ نے اصلاح کرنے کے بجائے
اس کی طرفداری شروع کر دی اور اپنا یہ منہج بیان کرنا شروع کر دیا کہ اہل الحدیث کے نزدیک جھوٹی من گھڑت اور موضوع روایات بیان کی جا سکتی ہے۔ دیکھیے فضائل اعمال میں ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے، معتبر ہوتی ہے، ضعیف حدیث فضائل اعمال میں، جھوٹی حدیث نہیں، کیونکہ ضعیف حدیث حدیث ہی ہوتی ہے، وہ راوی کی جھوٹی نہیں ہوتی، من گھڑت نہیں ہوتی، موضوع نہیں ہوتی، ضعیف حدیث ہوتی ہے کہ کچھ اس سے حرام و حلال کا مسئلہ نہیں لیتے، اسے فضیلت کے باب میں لے لیتے ہیں، اس کو کسی چیز کی فضیلت بیان کرنی ہے۔ لیکن ایک جھوٹی حدیث یعنی ایک حدیث ہے ہی نہیں، وہ حدیث بول کر بیان کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، یہ جھوٹی من گھڑت اور موضوع روایت حدیث بول کے بیان کرنا، لعنت اللہ الکاذبین، جھوٹوں اللہ کی لعنت کے زمرے میں آتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی وہ صحیح حدیث جس میں حضور نے فرمایا کہ جو جھوٹ کی نسبت میری طرف کرے، میری طرف جھوٹ باندھے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ اس کے زمرے میں آتا ہے۔ تو لہذا آپ لوگ ایسے بے شرم اور بغیرت جاہل لوگ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتے ہیں۔ ہم فضائل اعمال میں اگر شب برات کے حوالے سے کوئی ضعیف حدیث بیان کرے، جو حدیث ہے، حدیث کسی سبب سے کمزور ہے اور اس کی دوسری بھی حدیثیں ملتی ہیں جو صحیح حدیث ہیں، تو آپ وہ ایک ضعیف حدیث کو بنیاد بنا کر تمام صحیح حدیثوں کو بھی غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خود کا عالم یہ ہے کہ جھوٹی من گھڑت اور موضوع باتیں کر کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہوا اگر 2-4 ضعیف موضوع، ضعیف کا نام تو آپ نے خامخواہ لگا دیا، موضوع جھوٹی اور من گھڑت روایت بیان کر دی تو کیا ہوا، کوئی غلوف تھوڑی ہوگا؟ ارے غلوف ہوا نہیں ہوا اس کی بات الگ ہے، بات یہ کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، اور حضور نے فرمایا کہ جو ایسا میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے اس کو ٹھکانہ جہنم ہے، تو تم لوگ لعنتی ہو، لعنت اللہ الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، تم تمام اہل الحدیث والے، ناموں نہاد اہل الحدیث والے، غیر مقلدین وہابی جھوٹے ہو اور کذاب ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی من گھڑت اور موضوع باتیں گھڑنے والے ہو، اور جہنم کا ایندھن ہو، اور تمہارے لیے جہنم ہی ٹھکانہ ہے حدیث کے مطابق۔ تو اللہ تبارک والا تم جیسے کذابوں سے ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ عوام کے سامنے لانے کا یہ ویڈیوز مقصد ہی یہی ہے کہ آپ ان کی 2 نمبری کو پہچانیں۔ ہمارا مقصد کسی کی مخالفت کرنا نہیں، بلکہ ہمارا مقصد حقائق کو سامنے لانا ہے۔ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ جو قرآن و حدیث کے نام پر اپنا چورن بیچ رہے ہیں وہ ہیں کون؟ وہ یہ نام و نہاد اہل الحدیث والے۔ دیکھیں اگر ہماری طرف سے کوئی ایسی حدیث بیان ہو جائے، روایت بیان ہو جائے اور ہمارے علم میں آ جائے، علم میں آتے ہی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ فی الفور ہم اس پہ ویڈیو اپلوڈ کریں کہ بھئی یہ جو رجوع پر مبنی ہو، کہ یہ ہمارے علم میں نہیں تھی، اس میں کوئی کوتاہی ہے، اس میں خامی ہے، لہٰذا یہ علماء نے بیان کی کہ یہ حدیث یا روایت جو ہے وہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، تو لہٰذا ہم اس سے رجوع کرتے ہیں، ایسا بیان آ جاتا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہو تو آپ اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہو، کہتے ہو کہ 2-4 من گھڑت موضوع جھوٹی روایت بیان کر دی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، تو کیا ہو گیا؟ ارے جہنم میں ٹھکانہ بن گیا، اور کیا ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہو گئے، اور کیا ہو گیا؟ کذاب ہو گئے، اور کیا ہو گیا؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اور کیا ہو گیا؟ لیکن آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ، زنیم کے مستحق ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اسے جھوٹے کذاب مکاروں سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔